بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 200 کلو سونا لگا یہ گنبد اور 1200 مربع میٹر رقبے پر محیط دنیا کے نقشے پر چمکتا دنیا کا سب سے بڑا سونے کا گنبد سلیم کہا جاتا ہے، جو مسلسل تقریباً 1300 صدیوں سے اپنی خوبصورتی اور حسن کی وجہ سے دنیا کی خوبصورت ترین عمارت کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ یہ بات تو تقریباً ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ تقریباً 17 ماہ مسلمان مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا بڑا مقدس مقام مسجد اقصی ہی ہے۔ یہی وہ مسجد ہے جس کا ذکر واقع معراج کے زمرے میں قرآن پاک کی سورۃ اسراء میں بھی کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مسجد کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسجد اقصی۔ فلسطین کے مقامی لوگ اسے مسجد اقصی یا حرم قدس شریف بھی کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں 20,000 افراد ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 2000 عیسوی میں یہاں غیر مسلموں کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا۔ گنبد صغرا، قبہ طول صغرا عربی زبان کا لفظ ہے۔ قبہ گنبد کو کہتے ہیں اور صغرا چٹان کو کہتے ہیں۔ مصری اور یہودی اس کو ڈوم آف ٹاک کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ بیت المقدس میں مسجد اقصی کے قریب یہ ایک تاریخی چٹان پر تعمیر شدہ سنہری گنبد کا نام ہے۔ یہ 8 اطرافی عمارت گزشتہ 13 صدیوں سے دنیا کی خوبصورت ترین عمارتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ حرم قدس شریف کا ایک حصہ ہے۔ یہ سنہری گنبد مسجد اقصی کے صحن میں واقع ہے۔ یہ گنبد بذات خود مسجد نہیں ہے۔ یہ گنبد جس چٹان پر تعمیر کیا گیا ہے، اس چٹان کے بارے میں مسلمانوں اور یہودیوں کے نقطہ نظر مختلف ہیں۔ مسلمانوں کے نقطہ نظر کے مطابق یہ وہی چٹان ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات برات پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے تھے، جبکہ یہودیوں کے مطابق یہ وہی چٹان ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی، جبکہ یہودیوں کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ وہی چٹان ہے جس پر حضرت سلمان علیہ السلام نے ہیکل سلمان تعمیر کیا تھا اور تابوت سکینہ اسی میں رکھا ہوا ہے۔ بیت المقدس خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت 630 عیسوی اہل اسلام نے فتح کیا تھا۔ فتح کرنے کے بعد خلیفہ مسلمین کے حکم پر اس سارے علاقے کو صاف کیا گیا تاکہ وہ چٹان واضح ہو جہاں سے معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تھی۔ جب وہ چٹان واضح ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر یہاں ایک مسجد کو تعمیر کیا گیا جو بعد میں مسجد اقصی کہلائی، کیونکہ چٹان اور براق کے باندھنے کی جگہ کے درمیانی حصے کو قرآن پاک میں اقصی کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ اموی خلیفہ عبداللہ ملک بن مروان کے زمانے میں 685 عیسوی سے 691 عیسوی کے درمیان کثیر سرمایہ خرچ کر کے اسی چٹان پر ایک گنبد بھی تعمیر کیا گیا جو فن تعمیر کے لحاظ سے عظیم اور زندہ شاہکار ہے۔ آج دنیا اس کو گنبد خضرا کے نام سے جانتی ہے۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اپنے زمانے خلافت میں اس کی تزئین و آرائش کروائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کرتے ہی اس میں بہت بڑے پیمانے پر رد و بدل کیا، بہت سے اضافی کمرے بنائے، اناج کے لیے گودام بھی بنوائے اور پھر اس کا نام معبد سلمان رکھ دیا گیا۔ 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد تمام صلیبی نشانات کو مٹا دیا اور مسجد اور محراب کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا۔
مسجد اقصی کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوا کرتا تھا، جس میں گنبد خضرا بھی شامل ہے۔ آج کل اس گنبد کی تصویر بہت زیادہ پھیل جانے کی وجہ سے عام لوگ اسے ہی مسجد اقصی سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ مسجد بڑے صحن کے جنوبی حصے میں واقع ہے اور یہ سنہری گنبد صحن کے درمیان ایک اونچی جگہ پر واقع ہے۔ اس سنہری گنبد کے 8 کونوں والی عمارت، جس میں 4 کونوں میں دروازے بھی لگائے گئے ہیں، گنبد زمین سے 25 میٹر اونچا اور تقریباً 200 کلو سونے سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس میں قرآنی آیات سے سجاوٹ کی گئی ہے۔ جب صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو چٹان کے گنبد پر سلیب یا کراس کا نشان بھی لگا دیا گیا تھا۔ عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید دوم نے سورہ یاسین اس پر لکھوائی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ 1955 عیسوی میں اردن کی حکومت نے اس گنبد کی آرائش کا منصوبہ شروع کیا۔ اس وقت اردن پر بادشاہ حسین حکومت کر رہے تھے۔ بادشاہ حسین نے 5000 سونے کی پلیٹوں سے اس گنبد کو 4 چاند لگا دیے۔ ان 5000 سونے کی پلیٹوں کی قیمت تقریباً $8.2 ملین بنتی ہے، یا پھر اس سے بھی کہیں زیادہ، جو شاہ حسین نے خود ادا کی تھی۔ اس طرح یہ گنبد، جو 1200 مربع پر پھیلا ہوا ہے، دنیا کا سب سے بڑا سونے کا گنبد ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ انشاءاللہ انفارمیشن کا یہ سفر آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔